السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ناظرین میں قبض کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ قبض کے اسباب، علامات اور علاج پر مکمل گفتگو ہوگی، اس لیے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، عام طور پر پاخانہ نہ آنے کو قبض کہا جاتا ہے، لیکن قبض کی تعریف طبی لحاظ سے کچھ اس طرح ہے کہ طبی مدت پر پاخانہ نہ آنا، اور اگر آ بھی جائے تو یہ ناکافی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پاخانے کا پورا اخراج نہ ہو، تو اس کیفیت کو قبض کہتے ہیں۔ اس دور میں کسی نہ کسی لحاظ سے قبض کے مریض پائے جاتے ہیں، اور یہ زیادہ قابل افسوس بات ہے کہ عوارضات اور نتائج کے اعتبار سے یہ شکایت جس قدر تکلیف دہ اور خطرناک ہوتی ہے، اسی قدر اس سے لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ دن رات میں غذا کے طور پر آدمی جو کچھ کھاتا ہے، اسی نسبت سے فضلہ کا خارج ہونا جسمانی صحت کی درستگی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ عام طور پر انسان روزانہ 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ پاخانہ دن میں 2 مرتبہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم 1 مرتبہ پاخانے کا پورے طور پر خارج ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا بھی نہ ہوتا ہو تو یہ مرض قبض کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ ویڈیو آگے چل کر آپ کے لیے بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی طور پر پورا دیکھیں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قبض کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ جب قبض کا مرض لاحق ہوتا ہے تو پاخانہ خشک مینگنیوں اور ناہموار سدوں کی شکل میں خارج ہوتا ہے، اور کبھی کبھار بالکل نرم ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ رفع حاجت کرنے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کے باوجود طبیعت کو اطمینان اور فراغت نصیب نہیں ہوتی۔ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو روزانہ کی بجائے تیسرے، چوتھے یا 5ویں روز پاخانہ آتا ہے۔ اگر اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو جسم میں سستی اور پیٹ میں گرانی کی علامات ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دانت اور ہونٹ سیاہ ہو جاتے ہیں، بعض مریضوں کو بھوک بالکل نہیں لگتی اور بعض مریضوں کو بھوک خوب لگتی ہے اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام علامات جو اس مرض میں پائی جاتی ہیں، ان میں پیٹ کی گرانی، حواس کا پریشان ہونا، آنکھوں کے سامنے مختلف اشکال کا گزرنا، آنکھوں میں میل کا بار بار اترنا، آنکھوں میں جلن ہونا، سو کر اٹھنے کے بعد جسم میں اکڑاہٹ، سر کی جلد اور بالوں میں کھردرا پن اور خشکی پائی جاتی ہے۔ نیند بہت گہری یا مدہوشی جیسی ہوتی ہے، یا اس کے برعکس بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کی حرکت میں معمول سے زیادہ تیزی آ جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ زردی مائل یا سیاہی مائل سفید ہو جاتا ہے۔ خون کی مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کمر اور پنڈلیوں پر تناؤ اور گرانی اور بار محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب کبھی سفید
اور کبھی سرخی مائل آتا ہے۔ احتلام بھی کثرت سے ہونے لگتا ہے۔ پخانہ کرتے وقت زیادہ زور لگانے کی صورت میں کسی قسم کی رطوبت بھی خارج ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی عوارضات آہستہ آہستہ بڑھ کر بہت سے خطرناک امراض کی پیدائش کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس مرض کے علاج کی۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، معمولی قسم کی قبض صرف عام طور پر صرف غذا کی تبدیلی سے ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دائمی یا شدید قبض کے لیے ادویات کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے میں ایسی ادویات کا ذکر کروں گا جو بہت آسان اور ہر وقت دستیاب ہوتی ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پینا گرم مزاج والے افراد کے لیے قبض دور کرنے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ہاتھوں کی خشکی کی صورت میں صرف اسبغول مسلم یعنی اسبغول ثابت 1 تولہ رات کو سوتے وقت ٹھنڈے پانی کے ساتھ پینا بھی مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روغن بادام 3 ماشی گائے کے دودھ 20 تولہ میں شامل کر کے رات کو سوتے وقت پینا بھی مفید ہوتا ہے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو خود سے قبض کا علاج شروع کر دیتے ہیں اور ملین اور مسحل دواؤں کا استعمال کثرت سے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو ملین اور مسحل ادویات کے علاوہ دیگر ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے عام طور پر قبض کے مریضوں کو مکمل فائدہ نہیں ہوتا کہ ہر صورت میں وہ ملین اور مسحل ادویات پر اعتماد کر لیتے ہیں اور قبض کے مرض کا شافی علاج سمجھ لیتے ہیں۔ چند مخصوص صورتوں کے علاوہ قبض میں ملین اور مسحل ادویات کا استعمال نہ صرف غیر مفید ہوتا ہے بلکہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان ادویات کے اثرات عارضی اور وقتی ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ عرصہ استعمال کرنے سے قوت مدافعت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ قبض کے علاج کے سلسلے میں آنتوں کی غشائے مخاطی کی رطوبت، آنتوں کے لحمی ریشوں کی قوت اور حرکت دودیہ کی بحالی اور اعتدال کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو ادویات براہ راست یا بالواسطہ آنتوں کی قوت اور افعال پر مختلف حیثیتوں سے اثر انداز ہو کر نقصان کا باعث بنتی ہیں، ان کے نقصانات کو بھی دور کرنے کی تدابیر کی جانی چاہیے۔ اگر ان امور کو سامنے رکھتے ہوئے قبض کا علاج کیا جائے تو یقینی طور پر مرض ختم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے نسخہ جات کی طرف جو ہر قسم کی قبض دور کرنے کے لیے بہت مفید اور مؤثر ہیں۔ عام جسمانی حرارت اور قوت کی کمزوری کی صورت میں دوا المسک، جوارش جالینوس لولوی اور فولاد کے مرکبات اچھا کام کرتے ہیں۔ فولادی مرکبات کے استعمال سے پہلے تو قبض میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اندرونی قوت بحال ہو کر قبض دور ہو جاتی ہے۔ فولادی مرکبات کے حوالے سے یہ نسخہ بہت مفید اور مجرب ہے۔ آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ برادہ فولاد 5 تولے، مویز منقع 5 تولے، حلیلہ سیاہ 5 تولے، پوست حلیلہ زرد 5 تولے،
خلیلہ کابلی 5 تولے، آب برگ ببول 5 تولے، سرکہ خالص 5 تولے، آب برگ مولی 5 تولے اور پانی 3 لیٹر۔ ان سب ادویات کو نیم کوب کر کے ایک برتن میں ڈال کر منہ بند کر دیں اور زمین میں دفن کر دیں۔ 4 ہفتوں کے بعد نکال لیں۔ جس قدر پانی حاصل ہو چھان کر چینی ملا کر قوام تیار کریں اور شربت بنا لیں، اور اس شربت میں 1 تولہ لے کر روزانہ صبح کے وقت پانی میں ملا کر پی لیں۔ اس سے خون کی کمی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور جسم کو بھی تقویت ملے گی۔ ایک اور نسخہ جو معدہ کو طاقت دیتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے، نسخہ کے اجزاء آپ ناظرین نوٹ فرما لیں۔ زنجبیل 1 تولہ، کھانے کا سوڈا 1 تولہ، پودینہ کے پتے 1 تولہ، اجوائن دیسی 1 تولہ، دار چینی 1 تولہ، الائچی سفید 1 تولہ، نمک مولی 1 تولہ، مستگی رومی 1 تولہ، بادیان مکشر 1 تولہ اور انار دانہ 1 تولہ۔ سب ادویات کا باریک صفوف بنا لیں۔ صبح و شام 5 ماشا کی مقدار میں کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ قبض کو دور کرنے اور معدہ کی طاقت کے لیے بہت مفید نسخہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو کہ آنتوں اور معدہ کی تقویت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس نسخہ کو اگر عرصہ تک بھی استعمال کریں تو یہ نقصان نہیں دے گا انشاءاللہ، اور معدہ اور آنتوں کو مضبوط اور طاقتور بنائے گا۔ آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ اجوائن دیسی 9 ماشے، تخم مورو 9 ماشے، مستگی رومی 1 تولہ، زیرہ سفید 1 تولہ، زیرہ سیاہ 1 تولہ، عود غرقی 1 تولہ، سنبل طیب 7 ماشے، جاوتری 7 ماشے، لونگ 7 ماشے، الائچی سفید 1 تولہ، گل سرخ 2 تولہ، پوست ترنج 7 ماشے، گل مدار 1 تولہ۔ سب ادویات کو باریک پیس لیں اور شہد کی مدد سے معجون بنا لیں۔ خیال رہے کہ شہد خالص اور اصلی ہو۔ 1 تولہ کی مقدار میں روزانہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو صحت نصیب ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مرض سے صحت یاب فرمائے۔ اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔